السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، یقین جانیے کہ آج شاہین اکیڈمی میں آ کر میں کتنی خوشی محسوس کر رہا ہوں وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ نعتیہ شاعری کے حوالے سے، غزل کے حوالے سے، اپنے منچ کے حوالے سے مجھے مائک سے کھیلتے ہوئے 15 سال ہو گئے۔ بس ایک شعر یاد آتا ہے، اس سے میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ راستے پر رو رو کے پوچھا مجھ سے پاؤں کے چھالوں نے، راستے پر رو رو کے پوچھا مجھ سے پاؤں کے چھالوں نے، بستی کتنی دور بسائی دل میں بسنے والے، دیا روشن ہوا غارِ حرا سے ان کی عظمت کا، دیا روشن ہوا غارِ حرا سے ان کی عظمت کا، یہ محراب حق اور عرش کے سینوں میں لکھا ہے، سیاسی نفرتوں کی لازم کو کیا اٹھائے گی، یہ قرآن کاغذوں پہ نہیں سینوں پہ لکھا ہے کہ بیان وقت سحر رب کی فضیلت کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ سبحان اللہ بول سکتے ہیں، بیان وقت سحر رب کی فضیلت کرتے رہتے ہیں، وہ کچھ اپنے طریقے سے عبادت کرتے رہتے ہیں، ہمارے پاس سے قرآن اترا ہم نہیں پڑھتے پرندے روز قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں کہ جب پھولوں نے خوشبو کی تجارت کی ہے تو پتوں نے پھولوں کی شکایت کی ہے، مہک اٹھا ہے ہر سب قدر و فسائے جب کسی شخص نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 آنکھیں عطا کی ہے، اس کی کتنی قدر ہونی چاہیے آپ اندازہ لگائیے۔ آپ ان سے پوچھئے جن کے پاس ہے نہیں، کیا کیا آرزو تھی کہ ماں کا چہرہ دیکھوں، باپ کا چہرہ دیکھوں، گنبد خضرا دیکھوں۔ یہ تمام چیزیں آپ دیکھیے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ غزل کے مشاعرے میں جب میں ہوا کرتا تھا، جناب حضرت مولانا مفتی شاہد ناصری الحنفی دامت برکاتہم العالیہ، ایک بڑی شخصیت کا نام ہے، تو ایک شاعرہ ہمارے ساتھ ہوا کرتی تھی، ابھی بھی ہیں حیات سے، اللہ اس کو عمر طویل سے نوازے، اور عارفہ شبنم، دونوں آنکھیں اللہ نے ان کو چھین لی تھی، عطا نہیں کی، نابینا تھی۔ جب وہاں روضہ حبیب پہ پہنچے عمرہ کرنے تو ان سے میں پوچھا، پہلا سفر لوٹی ہو تو کہنے لگے کہ حبیبی صاحب جب میں روضہ حبیب پہ حاضر ہوئی تو اللہ کے رسول کو 4 مصرے میں سنائی، اگر اجازت دے تو سنا دوں؟ دیکھیے شعر بنتا کیسے ہے کہ آج شبنم نے مقدر کو ستارہ کر لیا، آج شبنم نے مقدر کو ستارہ کر لیا، بند پلکوں سے مدینے کا نظارہ کر لیا، آج شبنم نے مقدر کو ستارہ کر لیا، بند پلکوں سے مدینے کا نظارہ کر لیا۔ ارے لوگ کہتے ہیں گلا تیرا بلالی ہو گیا جب سے تو نے آب زمزم سے غرارہ کر لیا، لوگ کہتے ہیں گلا تیرا بلالی ہو گیا۔ اور ہمارے بہت ہی مشفق کرم فرما علی جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب عمرہ کا ٹکٹ جب بچوں کو عنایت کر رہے ہیں تو ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو بہت سارے لوگ ہیں جو آرزو رکھتے ہیں اور جا نہیں پاتے، لیکن ان کی طرف سے یہ 4 مصرے، اور میرے حق میں بھی ڈاکٹر صاحب دعا کرتے تو مدینہ پاک جلدی میری بھی حاضری ہو، اور تمنا ہے کہ کاش روضہ حبیب کے قریب جا کے شعر سناؤں۔ 4 مصرے اس آرزو کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ چکر نہ حج کمیٹی کے کاٹوں نہ کوٹ کے، شعر پر اگر سمجھ میں آ جائے تو کم سے کم سبحان اللہ بولیے، ٹھیک ہے؟ وہ ٹھیک ہو کے بھی بیکار لگنے لگتے ہیں، جو بولتے نہیں بیمار لگنے لگتے ہیں، وہ ٹھیک ہو کے بھی بیکار لگنے لگتے ہیں، جو بولتے نہیں بیمار لگنے لگتے ہیں۔ جناب اپنا تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں، ایسے ہی پڑھے، ایسے ہی آپ داد دیجئے تو کلیجہ نہیں کلیجی نکال کے رکھ دوں گا۔ شعر سنیے میرے دوستو، چکر نہ حج کمیٹی کے کاٹوں نہ کوٹ کے، یہ احسان کیوں اٹھاؤں کسی کے سپورٹ کے، اور اللہ میرے جسم میں 2 پر لگا دے تو، ہر دن مدینے جاؤں بنا پاسپورٹ کے، اللہ
میرے جسم میں دو پر لگا دیتی ہوں. بہت بہت شکریہ. عنایت کرم نوازش اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے میری آبرو بچا لی. ہاں چکر نہ. اب ایک شعر اور سنیا میرے دوستوں. امبانی جی جیو کا سم نکالتے ہیں, شروع میں ڈیٹا بہت فری دیتے ہیں, وہ سوچتے سب سے زیادہ ہم ہی ڈیٹا دے گئے, لیکن 1400 سال پیچھے چلیے. شاعر کے تخیل دیکھیے. کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو خدا سے بات کرنی ہو, نبی سے بات کرنی ہو, تو نہ ٹاور کی ضرورت پڑتی ہے, نہ ڈیٹا کی ضرورت پڑتی ہے, کسی چیز کی نہیں. میں چاہتا ہوں شعر سنیں میرے دوستوں کہ قیامت تک فری رکھی ہے میرے رب نے یہ سروس. اور میڈیا والے سے گزارش کروں گا کہ شعر میں پڑھ رہا ہوں, اور اس شعر پر ڈاکٹر عبد القدیر صاحب مسکرا دے, سمجھ لوں گا کہ میری شاعری کی معراج ہوگی. خدا کی قسم. کیمرہ کا رخ بھی کریں گے آپ. اور یہ جو اسکول کے بچے, مدرسے کے بچے اتنے شریف نہیں ہوتے جتنی شرافت ابھی دکھا رہے ہیں. کم سے کم سبحان اللہ بولنا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سبحان اللہ بولے. دنیا کے کسی دارالفتہ نے آج تک سبحان اللہ الحمدللہ پہ پابندی نہیں لگائی ہے. آپ بول سکتے ہو. شعر دیکھیں میرے دوستوں. قیامت تک فری رکھی ہے میرے رب نے یہ سروس, یہ وہ موبائل ہے جس میں کبھی جامر نہیں لگتا. شعر دیکھیں میرے دوستوں. قیامت تک فری رکھی ہے میرے رب نے یہ سروس, یہ وہ موبائل ہے جس میں کبھی جامر نہیں لگتا. ہر کسی بھی کونے سے بھیجو سلام ان تک پہنچتا ہے, نبی سے بات کرنے میں کوئی ٹاور نہیں لگتا. کسی بھی کونے سے بھیجو, کسی بھی ہمارے یار کسی بھی کونے سے بھیجو سلام ان تک پہنچتا ہے, نبی سے بات کرنے میں کوئی ٹاور. ایک شعر اور تاک دوں, اس کے بعد بس وقت بہت کم لینا چاہتا ہوں, میں نہیں چاہتا, بس دعائیں لینا چاہتا ہوں آپ کو. دیکھیں میرے دوستوں, عبادتوں کا اکاؤنٹ بھر کے رکھنا ہے. سبحان اللہ. اور قسم خدا کی اگر آپ داد نہیں دیجیے گا تو 15 سال سے میں یہی کام کر رہا ہوں. خود شعر پڑھوں گا, خود کہوں گا اے ہائے, بعد میں کہوں گا واہ رے میں. دونوں کام مجھے انجام دینے. ایک بات یاد رکھیے گا, میں چلنے میں تھوڑا ڈسٹرب ہوں, وکلانگ ہوں یا معذور ہوں یا ہینڈی کیپ ہوں, لیکن پروگرام چلانے میں اس کو کوئی کمی نہیں دکھے گی آپ. اسی لیے میرا ایک مشہور شعر ہے کہ مجاہد لاکھ کالا ہے مگر بے نور تھوڑی ہے. مجاہد لاکھ کالا ہے مگر بے نور تھوڑی ہے, اپاہج پاؤں سے ہے ذہن سے معذور تھوڑی ہے. مجاہد لاکھ کالا ہے, ارے یار مجاہد لاکھ کالا ہے مگر بے نور تھوڑی ہے, اپاہج پاؤں سے ہے ذہن سے معذور تھوڑی ہے. ہزاروں میل کی دوری بتا کر کیوں ڈراتے ہو سچا عشق دل میں تو مدینہ دور تھوڑی ہے. ہزاروں میل کی دوری, ہزاروں میل کی دوری بتا کر کیوں ڈراتے ہو سچا عشق دل میں تو. اب وہ 4 مصرے سنیے کہ عبادتوں کا اکاؤنٹ بھر کے رکھنا ہے, بغیر کیش کوئی اے ٹی ایم نہیں چلتا. شعر سچا ہو اچھا ہو, پورا مجمع مل کے بتا دے مجاہد حبیبی تم سچ کہہ رہے ہو. خدا کی قسم ایک مرد قلندر, مرد مجاہد, اور قوم اور عوام اور نوجوانوں کے فیوچر کا خیال کرنے والی شخصیت کا نام ڈاکٹر عبد القدیر صاحب ہے. میں تو انہیں کچھ نہیں دے سکتا, بس شاعر ہوں, شاعری کی سوسائٹی میں یہی دے سکتا ہوں جو میں نے ان کو دیکھا دن رات, جو ان کی فکر ہے. خدا کی قسم 4 مصرے میں شاعر کی زبان میں کہوں گا کہ حضرت کا یہ پیغام ہے تمام بھارت کے مسلمانوں کو بھی, برادران وطن کو بھی, ہندو بھائیوں کو بھی, نوجوانوں کو بھی, یوا کو بھی, کہ چاہے کچھ بھی کہے یہ زمانہ تمہیں حیثیت اپنی ہرگز گھٹانا نہیں. جان باقی رہے یا کہ جاتی رہے ہر جگہ اپنے سر کو جھکانا نہیں. کہہ رہا ہوں بہت درد کے ساتھ میں, یاد رکھنا اسے بھول جانا نہ تم. دال روٹی پہ کرنا گزارا مگر اپنے بچوں کو جاہل بنانا نہیں. دال روٹی پہ کرنا گزارا مگر, دال روٹی پہ کرنا گزارا مگر اپنے
बच्चों को जाहिल बनाना नहीं। शेर वही आ रहा है, मेरा नेटवर्क एयरटेल से रिलायंस पर नहीं गया है, अभी भी मुझे याद है। इबादतों का अकाउंट भर के रखना है, बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता। अरे अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलता। अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलता। अब आइए, एक तालिब इल्म का नाम पेश किया गया है, मैं बड़े अदब के साथ मीर राकिब अली से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामईन को नवाजे इस शेर के साथ कि अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा, हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। कि दिल में जब इश्क़ मुस्तफा ही नहीं, दिल में जब इश्क़ मुस्तफा ही नहीं, दिल धड़कने का फिर मजा ही नहीं। जी सुने, दिल में जब इश्क़ मुस्तफा ही नहीं, दिल धड़कने का फिर मजा ही नहीं। जो भी आया मेरे हुजूर के पास, जो भी आया मेरे हुजूर के पास, ऐसा बैठा के फिर उठा ही नहीं। जो भी आया मेरे हुजूर के पास, ऐसा बैठा कि फिर उठा ही नहीं। नात सदियों से कह रहे हैं लोग, फिर भी लगता है कुछ कहा ही नहीं। नात सदियों से कह रहे हैं लोग, नात सदियों से कह रहे हैं लोग, फिर भी लगता है कुछ कहा ही नहीं। हमको न सताओ के गुनहगार नहीं है, हमको न सताओ के गुनहगार नहीं है, ये किसने कहा तुमसे कि वफादार नहीं है। हमको न सताओ के गुनहगार नहीं है, ये किसने कहा तुमसे कि वफादार नहीं है। जब देश ने मांगा है लहू हमने दिया है, हम फखरे वतन है, कोई गद्दार नहीं है। जब देश ने मांगा है लहू हमने दिया है, हम फखरे वतन है, कोई गद्दार नहीं है। इस कैंपस के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि जहां हाफिज मौलवी कारी मुसलमान है, तो वही हमारे बिरादरान वतन यानी हिंदू भाई भी तालीम हासिल कर रहे हैं। मुझे एक शेर और डॉक्टर साहब आपके हवाले से पूरे भारत तक पहुंचाना चाहता हूं, बल्कि दिल्ली के ऐवान तक ये शेर आपकी तरफ से कि अजाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में। आए है अजाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में, बटन रामो लगाता है रफी की शेरवानी। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती। अजाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में, बटन रामो लगाता है रफी की शेरवानी में। रजा की ईद पर राजीव सवैया खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है मेरे दोस्तों। अब आइए, मैं चाहता हूं कि ज्यादा वक्त न लूं, 1 मिनट का और वक्त लेना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अगर मैं ये कह दूं तो गलत नहीं होगा कि शक्कर के बिना मिष्ठान अधूरा है, तो अब्दुल कदीर के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। जो कुछ भी इन्होंने तोहफे में दिया है, और इतनी बड़ी चीजें, इतने बड़े इकदाम जब उठते हैं तो एक आध तानो तशनी के जुमले भी आते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों, जिसे जहाजों पे उड़ना होता है वो पेड़ पौधों से नहीं उलझते, वो काम अपना करते चले जाते हैं। मुझे याद आता है कि डॉक्टर बशीर बद्र ने कहा कि मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। मुझे याद आता है कि राहत इंदौरी ने कहा, मेरे दोस्तों, उर्दू अदब के टाइगर, मैं समझता हूँ कि ऐसा लहजा भारत को शायद हम मिल पावे आने वाले वक्तों के अंदर। राहत इंदौरी साहब ने कहा कि मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहे। मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना।
اور مجھے یاد آتا ہے میرے دوستوں کہ یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ دھلواؤں. یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ دھلواؤں. سنا ہے اس نے میری ذات پہ کیچڑ اچھالا ہے, سنا ہے میری ذات پہ. اب ایک شعر اور سن لیجیے. گاڑی میں سنا رہا تھا, حیدرآباد ایئرپورٹ سے بھیتر تک کا سفر ڈاکٹر صاحب کو سنا رہا تھا, ان کی دعائیں لے رہا تھا. یہ شعر بہت پسند آیا ڈاکٹر صاحب کو, مجھے امید ہے کہ ان کو دعائیں ملے گی. تمہارے لہجے میں اردو کا انتخاب نہیں, یہی سبب ہے کہ لہجے میں جی جناب نہیں. ذرا سی بات پہ تم کیوں اٹھا کر لے آئے, ذرا سی بات پہ تم کیوں اٹھا کر لے آئے. کلام پاک ہے, اسکول کی کتاب نہیں. ذرا سی بات, ذرا سی بات پہ, ذرا سی بات پہ تم کیوں اٹھا کر لے آئے. کلام پاک ہے, اسکول کی کتاب نہیں. خدا کی قسم شعر یہ سنانا تھا, اس لیے میں آپ کو گھما رہا تھا بھول بھلائیے کی طرح. ڈاکٹر صاحب کے حوالے اور انشاءاللہ آپ کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کے حوالے شعر پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے لہجے میں اردو کا انتخاب نہیں, یہی سبب ہے کہ لہجے میں جی جناب نہیں. ذرا سی بات پہ تم کیوں اٹھا کر لے آئے. کلام پاک ہے, اسکول کی کتاب نہیں. ہمیں مٹانے کی ضد میں وہ یہ بھی بھول گیا. بتائیے گا پورا مجمع مجھے مل کے بتا دے کہ مجاہد حبیبی تم سچ کہہ کے جا رہے ہو شاعر کی زبان میں. ہمیں مٹانے کی ضد میں, ہمیں مٹانے کی ضد میں وہ یہ بھی بھول گیا. ہما چراغ بجھتے ہیں پھوکوں سے, آفتاب نہیں. ہمیں مٹانے کی ضد میں, انہیں مٹانے کی ضد میں وہ یہ بھی بھول گیا. ہما چراغ بجھتے ہیں پھوکوں سے, آفتاب نہیں. استاد شعرا اور صدر مشاعرہ علی جناب جمیل ہاشمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی, ان کا دیوانہ بیدار ہے. اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے.